اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ ممکن جس طریقے سے حدوث میں علت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے وہ بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ اس کو چھوڑ دیں، بعد میں کریں اس کو۔ اسی طریقے سے وہ بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ اور تفصیل سے کل آپ کی یعنی درس کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا تھا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں، حدوث میں جو علت کے قائل ہیں اور جو بقا میں بھی علت کے قائل ہیں۔ ایک کتاب معرفی کر دیتا ہوں، چونکہ عرض کیا تھا کہ یہ بحث ایسی ہے کہ جو فقط بدایہ یا ایک ہی کتاب سے حل ہونے والی یا ہضم ہونے والی نہیں ہے، مطالعات کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ وہ یہ ہے کہ کتاب ابھی جدید ہی چھپی ہے یہ، لیکن ہے مہنگی، شاید آپ دوستوں کی قدرت مالی سے بعض کی باہر ہو، لیکن بہرحال ذہن میں رکھیں جیسے ہی کوئی فرصت ملے اور جس کو دلچسپی ہو اس موضوع کے اندر وہ حتماً خرید کے اس کو مطالعہ کر سکتا ہے۔ کتاب کا نام ہے نقش و حضور خدا در جہان۔ نقش و حضور خدا در جہان، کہ اس جہان کے اندر خدا کا نقش کیا ہے اور خدا حاضر کیسے ہے۔ یعنی بالکل یہی فصل آپ سمجھیں کہ الفصل التاسع کی تفصیلی شرح ہے، یوں سمجھیں آ کر۔ اس میں آ کر انہوں نے جتنے بھی اہم ترین مفکر ہیں مغربی اور اس نظریے کے قائل ہیں کہ خدا جو ہے وہ فقط جہان جو ہے وہ فقط خدا کا محتاج ہے اپنے حدوث میں، نہ کہ بقا میں۔ اس کو تفصیل سے یہاں پر بحث کیا ہے اور پھر اس کو اسلامی نظر سے جو ہے وہ مقایسہ کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ نہیں، جہان جو ہے وہ حدوثاً و بقاءً علت کا محتاج ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اہم ترین سائنسدان اس کے اندر موجود ہیں، مثلا اس میں نیوٹن موجود ہے، گالیلے ہے اس کے اندر۔ مصنف اس کے ہیں ہادی فنائی اشکوری، ہاں الف سے اشکوری، اشکوری آپ اشکوری، بہرحال جو بھی آپ اس کو، مجھے نہیں معلوم اس کا تلفظ کیا ہے، چونکہ ان سے نہ ملا ہوں، تلفظ پوچھیں اشکوری پڑھیں گے اشکوری پڑھیں گے، اب نہیں معلوم، بہرحال جو بھی ہو اس کا۔ اس کتاب میں ہماری بحث ایک یہ ہوئی تھی کہ جو قائل تھے کہ خدا جہان جو ہے وہ خدا کا قائل ہے فقط حدوث میں نہ کہ بقا میں، انہوں نے مثالیں دی تھی کس کی؟ مثلا گھڑی کی مثال دی تھی علیکم السلام، یا کیا ہے عمارت کی جو ہے وہ مثال دی تھی اس میں آ کے، اور عرض کیا تھا کہ، اور ہم آج عبارت میں بھی پڑھیں گے کہ یہ مثالیں جو ہیں وہ مطلب کے مطابق نہیں ہیں، چونکہ ہماری بات چل رہی ہے علت فاعلی کے اندر، یعنی خالق ہونا چاہیے حقیقی معنی میں، وہاں آپ دکھائیں کہ خالق اپنی مخلوق سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے، علت اپنے معلول سے جدا ہو جائے، جو کہ یہاں پر اس طریقے سے نہیں ہے۔ مقابل میں ہمارے پاس بھی مثالیں ہیں کہ جو یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایسی مثال کو مد نظر رکھا جائے کہ جو فقط حدوث کو بیان کرے اور بقا کو بیان نہ کرے، بلکہ ہمارے پاس اس سے ہٹ کر بھی مثالیں موجود ہیں۔ کون سی ہیں؟ ایک مثال تو آپ کو بیان کی تھی کہ جو معمولاً کتابوں میں بیان کی جاتی ہے وہ ہے سورج اور اس کی کرنوں کی مثال، چونکہ سورج اصل ہے اور کرن اس کی کیا ہے، فرع ہے، اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورج علت ہے کس کی، کرنوں کی،
یعنی سورج کی وجہ سے کرنوں کا وجود ہے، اگر سورج نہ ہو تو کرنیں نہیں ہوں گی۔ اور یہ کرنیں جو ہیں سورج کے ساتھ جو وابستہ ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ سورج سے نکلیں شعاعیں تو اب نکلنے کے بعد ان کو اب سورج کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جب تک وجود میں کرن رہے گی اس وقت تک وابستہ رہے گی سورج کے ساتھ۔ اگر سورج سے اس کا ایک لمحے کے لیے بھی رابطہ منقطع ہو جائے تو یہ کرن اپنا وجود کھو بیٹھے گی۔ اس کے علاوہ جو مثال دی گئی ہے وہ ہے، یہ دقیق ترین مثال ہے، یعنی سورج کی شعاؤں کی نسبت دقیق ہے، وہ ہے انسان کا نفس اور اس کا اپنے ذہن میں صورت کو خلق کرنا۔ مثلا اس وقت اگر آپ کو کہا جائے کہ 10 سال والے انسان کی تصویر کو خلق کریں تو آپ کے ذہن میں آ گئی ہے، تصویر خلق ہو گئی ہے۔ خوب، جب تک نفس کی توجہ رہے گی اس 10 سال والے انسان کی تصویر کی طرف، یہ تصویر آپ کے ذہن میں موجود رہے گی۔ جیسے ہی آپ نے توجہ ہٹائی یہ تصویر رہے گی ذہن میں؟ فوراً محو ہو جائے گی۔ دوبارہ جب توجہ ہوگی تو پھر آپ کے ذہن میں ہوگی، لیکن جیسے ہی آپ توجہ ہٹا دیں گے تو اس تصویر کا کوئی نام ذہن کے اندر نہیں رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اب یہ جو صورت آپ نے ذہن میں ایجاد کی تھی، یہ صورت جس طریقے سے اپنے حدوث میں نفس کی محتاج تھی، اسی طریقے سے وہ اپنی بقا میں بھی کیا ہے؟ نفس کی محتاج ہے، کہ نفس توجہ رکھے اس کی طرف۔ اگر توجہ ہٹ گئی تو اس تصویر کی کوئی وجود باقی نہیں رہے گا، یعنی یہ والا وجود کہ جو ابھی ایجاد ہوا ہے، والا اگر آپ دوبارہ توجہ کریں گے وہ الگ وجود ہوگا۔ یہ والا وجود جو ہے وہ فقط توجہ جب رہے گی اس وقت تک باقی رہے گا، اگر توجہ ہٹ گئی تو باقی نہیں رہے گا۔ یہ ایک مثال دی جاتی ہے حدوثاً و بقاءً کو سمجھنے کے۔ اور اس کی دوبارہ تاکید کرتا ہوں، مثالوں کے اندر فقط وجہ شبہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور عقلی مباحث کے اندر 100% مطالب کے مطابق کوئی مثال ملے مشکل ہے بہت زیادہ۔ فقط تقریب ذہن کرنے کے لیے، مطلب کو سمجھنے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ انسان یہ سمجھے کہ صورتحال کس قسم کی ہو سکتی ہے، نہ یہ کہ کس طرح کی ہے۔ تو کس طرح کی ہے والا تو معقول مسئلے کو ہم نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ اس میں دیکھنا ہے۔ تیسری مثال جو دی جاتی ہے، یہ سائنس کے جب ترقی نہیں کی تھی اس وقت تو یہ مثال کارآمد تھی، لیکن آج چونکہ سائنس ترقی کر چکی ہے یہ مثال اب کارآمد نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بہترین ایک مثال بن سکتی تھی یہ، اور دیتے تھے اسی وجہ سے مثال۔ کیا تھا؟ کلام کا متکلم کے ساتھ رابطہ، یعنی جب تک میں بولتا رہوں گا نفس کلام کا رابطہ رہے گا متکلم کے ساتھ، لیکن جیسے ہی متکلم خاموش ہوگا تو کلام کا وجود بھی کیا ہو جائے گا؟ نابود ہو جائے گا، اس کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مثال دیتے تھے اس میں۔ اب چونکہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ فضا میں باقی رہتی ہے۔ ابھی کام ہو رہا ہے سائنس کے اندر کہ وہ ان جو آوازیں ہیں، یہ جو کلام ہیں جو فضا میں باقی ہیں، ایسی کوئی مشین ٹیکنالوجی ایجاد کریں جو ان کو دوبارہ سنوائے۔ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر، ابھی تک میرا خیال میں شاید کامیاب نہیں ہوئے ہیں، لیکن امکان ہے کہ کامیاب ہو، جس طرح سائنس
तेजी से टेक्नोलॉजी अपना तरक्की कर रही है, उम्मीद है कि शायद इसमें भी कामयाब हो जाए। लिहाजा अगर इस सूरत को आज की साइंस को मद्देनजर रखें तो ये मिसाल हमारे मतलब की नहीं है, लेकिन चूंकि कदीम ज़माने में साइंस ने तरक्की नहीं की हुई थी तो महसूस ये किया जा रहा था, ये समझा जा रहा था कि जैसे ही मुतकल्लिम खामोश होता है तो कलाम क्या हो जाता है, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। कलाम का वजूद उसी वक्त तक है जब तक कि मुतकल्लिम बोल रहा है, दुरुस्त है। तो लिहाजा लेकिन हमारे पास इससे हटकर, यानी हमने चूंकि अर्ज किया कि तकरीब ज़हन के लिए मिसालें देनी, और ये मिसालें तकरीब ज़हन इंसान का कर देती हैं, तो ये तकरीबन 3 मिसालें मामूलन जिक्र की जाती हैं। हतमन इंशाल्लाह आपकी अगर फारसी अच्छी है और अच्छी करें हतमन, और इन बहसों की तरफ अगर दिलचस्पी है तो आपको ये बहसें पढ़नी चाहिए। जी, शर्त जो है वो आप यूं कहें कि इल्लत से मुराद जो हम ले रहे हैं, जब हम कहते हैं इल्लत और शर्त, वहां पर इल्लत से मुराद इल्लत ताम्मा होती है। शर्त जो है वो क्या करती है, इस इल्लत को ताम बनाने में मदद देती है, यानी इस शर्त को इल्लत मुइद्दा कहते हैं। हम जब इल्लत व मालूल की बहस में जाएंगे वहां इल्लत को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। इल्लत या हकीकी होती है या गैर हकीकी होती है। इल्लत हकीकी वो है कि जो किसी चीज को वजूद अता करती है, और इल्लत गैर हकीकी वो होती है कि जो शराइत को फराहम करती है ताकि मालूल इल्लत से फैज को हासिल कर सके। जैसा कि मिसाल दी थी, आग जो है वो क्या है, इल्लत है हरारत की, लेकिन इसकी इल्लियत मशरूत है इस बात पर कि कागज को करीब किया जाए उसके, और माने को बरतरफ किया जाए आकर। तो लिहाजा ये थोड़ा फर्क है उसमें। ना शर्त नहीं, हम इल्लत की यहां पे ताबीर इस्तेमाल करेंगे। इल्लत है क्योंकि हरारत को ईजाद करती है। देखिए हमने कहा कि इल्लत क्या है, जो ईजाद करे, जो वजूद दे, मसलन उसको हम इल्लत करें। अगरचे हम तौहीदी निगाह में देखें तो आग भी इल्लत नहीं है, इल्लत फकत खुदा की जात है। ये दिक्कतें हमने इल्लत व मालूल की बहस में जाके करनी है। अभी हम अगर उर्फी ज़हन के मुताबिक चलते हैं तो वो यही है कि आग इल्लत है, शर्त नहीं है फलसफे की जबान में, चूंकि आग है जो कि हरारत को ईजाद करती है या मसलन जलाती है। जलाने का फेल जो है किससे इंजाम पाता है, आग से। हाँ, ये फेल जो है वो मशरूत है, यानी कुछ शराइत के साथ महफूफ है, वो शराइत भी पूरी करनी है। तो लिहाजा मसलन उसका करीब आ जाना, उसके मवाने का बरतरफ करना, ये जरूरत होती है कि इसको इंशाल्लाह फिर बाद में इल्लत व मालूल के बाब में आप पढ़ेंगे जाकर। लाजिम व मलजूम में राबता तकरीबन आप यूं कह लें, जैसे आप कहते हैं कि इंसान जो है वो क्या है, लाजिमाए ज़ात इंसानियत है। अर्ज़ी लाजिम कहते हैं ना। हाँ, आप देखें, इस तरीके से देखें, तहलील करें अक्ल में कि किरण का वजूद किस वजह से है, सूरज की वजह से है। बस जो वजह बन रहा है उसको हम इल्लत कहेंगे, और इसी से चूंकि ईजाद हो रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, मालूल कहेंगे आकर। इल्लत मालूल में लाजिम मलजूम का राब्ता पाया जाता है, यानी आप क्या कहते हैं, इल्लत तामा अगर है तो हतमन क्या है, मालूल भी है। मुश्किल नहीं है वो, तो किरण मालूल बनेगा उसमें। तो अब ये क्या है, हतमन इस एक साथ रहेंगे इसमें। किसका? हाँ हाँ, खुदा है, हाँ बिल्कुल मुनहसिर है। क्यों, और मुश्किल क्या है यहाँ पे? हाँ, ये पढ़ें आहिस्ता से चल के बातें आएंगी उसमें जाके। देखें, ये नक्स खुदा में लाजिम नहीं आता है। ये नक्स कहाँ लाजिम आता है? नक्स खुद काबिल के अंदर मौजूद है। मसलन अगर आप कभी जो है वो डायरेक्ट सूरज को देख सकते हैं, यानी बगैर किसी वास्ते के, शिद्दत नूर पाया जाता है, आप नहीं देख पाते आकर, दुरुस्त है। इसमें नक्स सूरज का नहीं है, नक्स किसके अंदर है? इंसान के अंदर है। इंसान क्या करता है, उस वास्ते को ईजाद करता है, उस वास्ते के जरिए उसको देखता है।
انسان جو ہے اس کے اندر یہ قابلیت نہیں پائی جاتی کہ جب تک واسطہ نہ آئے وہ خدا سے فیض حاصل کر لے، نہ، اس کو واسطے کی ضرورت ہے، اور وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ والدین بنتے ہیں آ کر. تو لہذا یہ نقص ہمارے مادی جسم کے اندر پایا جاتا ہے، نہ کہ خدا کے اس فاعلیت کے اندر. الفصل التاسع الممکن محتاج الى علته بقاء كما انه محتاج الیها حدوثا. علت اپنا ممکن محتاج ہے اپنی علت کی طرف بقا کے اندر، جس طریقے سے ممکن محتاج ہے حدوثاً علت کی طرف. وذالک، دلیل کیا ہے آپ کی؟ دو دلیلیں کل آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی، ایک امکان ماہوی کے ذریعے اور ایک کیا ہے؟ امکان فقری کے ذریعے. وذالک لأن علت حاجته الى العلہ امکانہ اللازم لماہیتہ. چونکہ ہم یہ پہلے یہ بات آپ کے لیے ثابت کر چکے ہیں کہ ممکن کا محتاج ہونا علت کی طرف، اس کا سبب کون سی چیز ہے؟ اس کا ممکن ہونا، اس کا امکان، کہ جو کیا ہے؟ اللازم لماہیت ہے. وہ امکان کیا ہے؟ ہمیشہ ماہیت کے ساتھ رہتا ہے. امکان اور ماہیت دونوں لازم و ملزوم ہیں. وَهِيَ مَحْفُوفَةٌ مَعَهُ فِي حَالِ الْبَقَاءِ. اور یہ ماہیت جو ہے یہ کس کے ساتھ؟ امکان کے ساتھ محفوظ رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے. کس کے ساتھ؟ یہ محفوظ لفظ ہے، محفوظ نہیں ہے. محفوظۃ معہ فی حال البقاء. علت ماہیت جو ہے وہ امکان کے ساتھ محفوظ رہتی ہے حال البقاء کے اندر بھی. یعنی اگر ماہیت کو ایجاد کر بھی دیا جائے اور اس کا وجود مستمر رہے، ماہیت جب تک ہے ممکن رہے گی اپنی ذات کی نسبت کہ کھول کے اس کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس کو. کما انہا محفوظۃ معہ فی حال الحدوث. جس طریقے سے حدوث ہوتے وقت ماہیت اور امکان ساتھ تھے، ماہیت حفظ کیے ہوئے تھی امکان کو، اسی طریقے سے ماہیت اپنی بقا میں بھی امکان کو محفوظ رکھے ہوئے ہے. امکان اس کے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ ممکن الوجود ہی رہے گی، کیونکہ اس کی ذات امکانی ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ ذات اگر اس کی امکانی ہے وہ واجب یا امتناع میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے، اس لیے ممکن نہیں ہے. جہاں بھی ہوگی ممکن ہوگی. جیسے مثلا انسان جو حیوان ناطق ہے، ہر حالت میں حیوان ناطق ہے، جہاں بھی چلا جائے حیوان ناطق ہے. تو ماہیت ہمیشہ کیا ہے؟ ممکن ہے، اور یہ امکان اس سے سلب نہیں کیا جا سکتا. فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْعِلَّةِ حُدُوثًا وَبَقَاءً. پس یہ ممکن جو ہے وہ محتاج ہے علت کی طرف حدوثاً و بقاءً، چونکہ امکان ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، پس وہ حدوث میں بھی اسی کی وجہ سے محتاج تھا، تو بقا میں بھی اس امکان ہی کی وجہ سے علت کا محتاج ہے. مستفیض فی الحالین جمیعاً. دونوں حالتوں میں وہ علت سے مستفیض افاضہ قبول کرتا رہے گا امکان کی وجہ سے، چاہے وہ بقا کی حالت ہو یا کیا ہو؟ حدوث کی حالت ہو. یہ ایک برہان تھا، یہ برہان ماہوی، امکان ماہوی کی بنیاد پر. برہان آخر، ایک اور برہان ہے جس کا چونکہ رابطہ علت و معلول کے ساتھ ہے، لہذا یہاں پر خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور میں نے اس کو تھوڑا وضاحت سے بیان کر بھی دیا تھا کہ ان وجود المعلول کما تکررت الاشارۃ الیہ وسیجیء بیانہ. کہ معلول کا جو وجود ہے اس کی طرف پچھلی فصل میں اشارہ بھی ہوا ہے، اور آئندہ بھی مرحلہ ہفتم میں جا کر 7ویں مرحلے میں علت و معلول کے باب میں دوبارہ بھی اس کی طرف توجہ دلائی جائے گی. کیا ہے وہ؟ کہ معلول کا وجود وجود رابط یعنی فی غیر ہی ہے، متعلق الذات بالعلہ. اور وجود رابط، وجود فی غیر ہی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ علت کے ساتھ ذاتی طور پر متعلق ہوتا ہے. یہ تعلق اس کی ذات میں شامل ہے، تعلق اس سے جدا کیا ہی نہیں جا سکتا. متقوم بہا یعنی تعلق ذاتیات میں سے ہے. جس طریقے سے انسان سے حیوانیت اور ناطقیت سلب نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انسان کی ذات تشکیل پاتی ہے حیوان ہونے سے اور ناطق ہونے سے، اسی طریقے سے وجود معلول کی ذات
रब्त है, रब्त उसकी जात को तश्कील दे रही है। गैर मुस्तकिल दूनहा, इल्लत के बगैर किसी किस्म का उसके अंदर इस्तिकलाल नहीं पाया जाता। बस फहालहू फिल हाजते इलल इल्ला हुदूसन व बकाअन वाहिदुन, बस जब वो हमेशा गैर मुस्तकिल है, हमेशा सरापा इख्तियाज है, तो चाहे वो बका की हालत में हो या हुदूस की हालत में हो, वो हमेशा इल्लत का मोहताज रहेगा। वल हाजत मुलाजिमतुन, और हाजत उसके लाजिम रहेगी, साथ साथ रहेगी, क्योंकि उसकी जात हाजत है तो हाजत तो रहनी ही रहनी है, चाहे वो जिस हालत में भी चला जाए। इसके बाद फरमाते हैं कि मुतकल्लिमीन ने दलील देने के लिए मिसालें दी हैं, उसको यहां पर रद्द करते हैं। वक़द इस्तदल्लू अला इस्तिग़नाइल मुमकिन अनिल इल्ला फी हालिल बका बिअमसिलतिन आमियतिन, मुतकल्लिमीन ने, जो कि मुअतज़िला मुराद हैं यहां पर, वो मुमकिन का मुस्तगनी होना इल्लत से बका की हालत में, इस पर दलील के तौर पर उर्फी मिसालें जिक्र करते हैं। आमी यानी उर्फी मिसालें जिक्र करते हैं। कैसे? का मिसाल बिना वल बन्ना, जिस तरह के अमारत का और अमारत का बनाने वाला, इसका राबता कैसे है कि हैसो इन्नल बिना यहताजु फी वजूदिही इलल बन्ना, अमारत अपने वजूद में आने के लिए बन्ना व अमारत बनाने वाले की मुहताज है। हत्ता इज़ा बना हो, लेकिन जब अमारत जो है वो बन्ना बना देता है, इस्तगना अनहो फी बकाइही, अब अमारत अपनी बका में बन्ना की मोहताज नहीं है। वरुद्दा, अल्लामा फरमाते हैं कि मतलब दलील ही बातिल है आपकी, मिसाल ही गलत है आपकी। क्यों? बेअन्नल बन्ना लैसा इल्लतन मूजिदतन लिल बिना, हमारी बात चल रही है इल्लत मालूल के अंदर। बन्ना इमारत के लिए इल्लत मूजिदा नहीं है, फकत शराइत फराहम कर रहा है कि ये अमारत वजूद में आ जाए। बन्ना का काम फकत अपने हाथों को हरकत देना है और जो मवाद है उसको मुनासिब सूरत में डालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर फकत बन्ना का वजूद काफी होता अमारत की ईजाद में, तो फिर उसको ईंटों की क्या जरूरत थी? उसको फिर, जैसे मसलन आप देखें, आपके नफ्स को अगर कहा जाए कि वो एक तस्वीर को खल्क करे कि जिसका इस कायनात में कोई वजूद ना हो, खल्क कर सकता है? नहीं कर सकता। आया किस चीज की जरूरत है? जैसे ही आप इरादा करेंगे कुन फयकून हो जाएगा। होता है नहीं होता? ये इल्लत मुइदा कहलाएगा कि उसमें वहां जाकर कहेंगे, यानी शराइत हैं, मवाने, मसले, ये चीज आएगा। तो अगर बन्ना ने इल्लत बनना है इस बिना की, तो फिर उसको इतनी चीजों की जरूरत क्या है? खल कर दे बगैर इन मिसाल के। हालांकि ईंटों का होना जरूरी है, सीमेंट का होना जरूरी है, पानी का होना जरूरी है, फिर वो आए, मतलब ये सारी चीजें जरूरी है उसमें आकर। बस मालूम होता है कि बनना इल्लत मूजिदा नहीं है। जी जी जी, कैसे? इसी वजह से वालिदैन को इल्लत नहीं कहते। खुदा इल्लत ताम्मा है, लेकिन वो इल्लत ताम्मा क्या है? शराइत, यानी इल्लत ताम्मा के इल्लत है। इल्लत किस माना में है कि अल्लाह है कि जो वजूद अता कर रहा है, दुरुस्त है? हाँ, लेकिन वजूद अता कर रहा है। इल्लत हकीकी व इल्लत फाइली का माना क्या है कि जो वजूद अता करे। आया बन्ना इस इमारत को वजूद अता कर रहा है? नहीं, उसका काम तो फकत ईंटें जमा, ये ईंटें जमा हुई हैं, वजूद नहीं लेकर आया, कोई वजूद अता नहीं किया उसने जो पहले से चीजें मौजूद थी उसको एक मुनासिब सूरत दे दी और एक चीज नई शक्ल जो है वो बना दिया उसने आके। यानी वजूद नहीं है यहां पर, वजूद अता करना जो है वो इल्लत फाइली का काम है। यानी कहना ये चाहते हैं कि ये मिसाल इल्लत मालूल वाली नहीं है। मिसाल लेकर आए कि जहां पर इल्लत मालूल को वजूद अता करे और फिर क्या है, वो मालूल बिदून इल्लत जो है वो बाकी रह सके। ये मिसाल लेकर आए जो कि असलन नहीं मिलती इसकी मिसाल।
قیاس مال فارق ہے، کیونکہ مال فارق سے مراد یہ ہے کہ یعنی ہمیں چاہیے علت و معلول والی مثال، آپ لے کر آ رہے ہو کہ جو اصلاً علت ہے ہی نہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ علت جب بھی کہی جاتی ہے، اور علت حقیقی، چونکہ بحثیں ابھی علت و معلول کہ آپ نے نہیں پڑھی لہٰذا اس وجہ سے تھوڑا سا مبہم مطلب رہ جاتا ہے، فلسفے کی زبان میں علت حقیقی فقط علت فاعلی ہے، فقط علت وہ ہے کہ جو وجود عطا کرے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز علت نہیں۔ وجود نہیں ہے یہاں پہ، اینٹیں پہلے یہ سارا اینٹوں کا جمع آوری ہے اس میں، شکل ایک قسم کی جو ہے، آپ جو بھی چیز مثلا آپ کیا کرتے ہیں، دو کتابوں کو ایک خاص صورت میں بیان کرتے ہیں، وہ گھر کی صورت میں اختیار کر جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز عطا کی ہے، اس کو آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی چیزوں کو جوڑ دیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا آپ نے نئی چیز، جس طرح آپ نفس آپ کا صورت خلق کر رہا ہے، یہ مثال دقیق ہے۔ اس طریقے کا کام کوئی کر کے دکھائے اور پھر کہے کہ معلول بدون علت جو ہے وہ باقی رہ سکتا ہے، اس طرح کی خارج سے مثال لے کر آئے۔ جو رنگوں کو وہ جو ہے وہ پہلے سے موجود ہیں، اس کے ذریعے وہ شکل دے رہا ہے اس میں آگے۔ خوب کہتے ہیں وَرُدَّ بِأَنَّ الْبَنَّاءَ لَيْسَ عِلَّةً مُوجِدَةً لِلْبِنَاءِ، البناء جو ہے وہ بنا کے لیے علت موجد نہیں ہے، بل حرکات یدہ علل معدۃ لحدوث الاجتماع بین اجزاء البناء، بلکہ بنا کا کام فقط ہاتھوں کو حرکت دینا ہے، اور یہ ہاتھوں کو حرکت دینا علت معدہ ہیں، یعنی شرائط کو فراہم کرنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں؟ علت معدہ۔ والدین شرائط فراہم کرتے ہیں کہ انسان خلق ہو، اور یہ والدین جو ہیں فلسفے کی زبان میں علت معدہ ہیں، نہ کہ علت حقیقی۔ لحدوث الاجتماع بین اجزاء البناء، اور یہ کہ کس کے لیے علت معدہ ہیں؟ تاکہ اجزاء عمارت کے جو اجزاء ہیں ان کے درمیان اجتماع کو حادث کر سکیں، مثلا یہ اینٹوں کو صحیح طریقے سے رکھیں اور ان کے اجزاء آپس میں مل جائیں، جیسے مثلا یہ چھت، دیوار، آگے پیچھے، یہ سارا یہ اس میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اچھا، پھر وَإِجْتِمَاعُ الْأَجْزَاءِ عِلَّةٌ لِحُدُوثِ شِكْلِ الْبِنَاءِ، اور اب یہ جو شکل عمارت کی بنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی علت کون بن رہا ہے؟ نہ کہ بننا، بلکہ اس اینٹوں کا ایک خاص حالت میں ایک دوسرے کے کنار میں آنے سے یہ شکل جو ہے وہ ایجاد ہوئی ہے۔ بس بنا کا کام تو ختم ہو گیا۔ بنا کا کام کیا تھا؟ اینٹوں کو فقط ایک مناسب صورت میں رکھ دے جا کے، یہ مناسب صورت میں رکھنا پھر کیا کرتا ہے؟ شکل کو ایجاد کرتا ہے، لحدوث شکل البنا۔ ثم الیبوسۃ علۃ لبقائہ مدۃ یعتد بہا، اب چونکہ اس کے اندر سیمنٹ ہے، یا پرانے زمانے میں گارا ہوتا تھا، آپ کے زمان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ جیسے مٹی کو گیلا کر کے استعمال کرتے تھے عمارت بنانے کے لیے، ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ گارا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جگہ، ہر ایک کی اپنی زبان میں ایک نام ہے اس کا۔ نہ یہ جب کیا ہے، عمارت کو جب آپ نے سیمنٹ لگا دیا، وہ گیلی مٹی کے ساتھ جو کہ پرانے زمانے میں گھر بنانے کے لیے یہ ایک عمل انجام دیتے تھے، وہ لگا دیا، تو اس عمارت کی بقا کس کے ساتھ متصل ہے؟ کہ جب تک یہ مٹی خشک نہ ہو جائے، کیونکہ گیلی حالت میں یہ عمارت باقی نہیں رہ سکتی۔ بس عمارت کی بقا کس پر موقوف ہے؟ یبوست کے اندر ہے، یعنی وہ اس کا یبوست یعنی خشک ہونا، خشک ہونا جو ہے یہ علت ہے اس بنا کی بقا کے لیے، اور یہ ایک خاص مدت تک ہوگی، کیونکہ وہ اس کی یبوست جب تک اس کو مضبوط کر کے رکھے گی وہ عمارت باقی رہے گی، لیکن جیسے ہی اس کے اندر اس کی یبوست کمی آ جائے گی، اس کے اندر اس میں کمزوری آ جائے گی، تو چھوٹے سے طوفان سے بھی وہ کیا ہے؟ گر جائے گی۔ بقا کی
اور یہ علت معدہ ہی ہیں ساری اس میں آ کے، آپ وہ علت حقیقی طرف نہ جائیں۔ اب بس ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس عمارت کی علت کون ہے؟ بننا ہے۔ یہ دیکھ لیں آ کے، بننا کا تو کام فقط یہ تھا کہ اینٹیں ایک جگہ پہ رکھ دے جا کے، باقی چیزوں کے لیے تو یہ علت بن ہی نہیں رہے، باقی چیزیں تو بعد میں آ رہی ہیں۔ تو اس کا رابطہ جو ہے وہ علت و معلول والا نہیں ہے عمارت کے ساتھ، فقط اتنا بیان کرنا ہے اور مطلب جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے اس میں آ کے۔ خوب، یہ بات ہماری یہاں پر تمام ہو گئی کہ ممکن جو ہے وہ جس طریقے سے حدوث میں بقا کا علت کا محتاج ہے، اس طریقے سے بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ اس کے بعد ایک مطلب ذکر کرتے ہیں کہ جو پچھلی بحث کے ساتھ جو ہے وہ ربط رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیچھے مواد کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 3 قسمیں۔ کون کون سی ہیں؟ وجوب، امکان، امتناع۔ امتناع وہ تو ممتنع الوجود ہے، اس کے بارے میں تو بحث نہیں ہے۔ پیچھے بچتی ہیں 2، وجوب اور امکان، درست ہے؟ اور یہ عرض کیا تھا مواد اور نسبت و جہت کا رابطہ کیا ہے آپس میں؟ یعنی مواد کب کہیں گے اور جہت کب کہیں گے؟ اس کو جہت کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ جب ہم موضوع اور محمول کے درمیان پائی جانے والی نسبت کو قضیے کی شکل میں بیان کر دیں۔ آپ کہیں کہ اللہ موجود بالضرورہ، اب بالضرورہ جو آپ نے لکھ دیا ہے یہ بالضرورہ کیا ہے؟ جہت کہلائے گی۔ لیکن اگر آپ نفس الامر کے اندر وجود اور خدا کے درمیان رابطے کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ضرورت کا ہی ہے، لیکن وہ رابطہ کیا کہلائے گا؟ وہ مادہ کہلائے گا۔ یعنی اگر قضیے سے ہٹ کر نفس الامر میں نگاہ کریں کہ محمول کا موضوع کے ساتھ کیا رابطہ ہے تو وہ مادہ کہلائے گا، لیکن اگر قضیے کی حالت میں اس کو لے کر آ جائیں تو وہ کیا ہے؟ جہت قضیہ کہلائے گا۔ علامہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ قضیہ بناتے ہیں کہ اللہ موجود بالضرورہ، تو یہ قضیہ سچا کب کہلائے گا؟ کہ جب وہ مطابق رکھتا ہو، خارج میں اس کے مابع ازا کچھ موجود ہو، اللہ ہو، وجود ہو، ہم کہیں گے کہ ہاں یہ قضیہ اپنے اجزاء کے ساتھ مطابق ہے، کس کے؟ خارج کے، درست ہے؟ کوئی بندہ آ کر آپ کو کہے کہ بارش ہو رہی ہے تو آپ خارج میں دیکھ کر کب کہتے ہیں یہ بات سچی ہے؟ کہ جب یہ قضیہ مطابق رکھتا ہوگا، یعنی واقعاً خارج میں بارش ہو تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ جو قضیہ بنایا گیا ہے یہ خارج کے مطابق ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ جب آپ قضیہ بناتے ہیں کہ اللہ موجود بالضرورہ یا الانسان کاتب بالامکان، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس وقت قضیہ سچا کہلائے گا کہ جب اس کے مقابل میں مطابق ہو، کوئی چیز ہو تاکہ ہم اس کے ساتھ مطابقت کریں اس کی۔ تو فرماتے ہیں جس طریقے سے انسان خارج میں ہے، جس طریقے سے وجود خارج میں ہے، اسی طریقے سے جہت بھی خارج میں ہے، تبھی یہ قضیہ کیا بنے گا؟ سچا بنے گا۔ یعنی وجوب یہ جہت خارج میں وجود رکھتی ہے اور امکان خارج میں وجود رکھتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ آتی ہے، خوب اگلا بندہ سوال علامہ سے پوچھ لیتا ہے، بھائی ہمیں تو انسان کے علاوہ اور دیوار جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کے علاوہ ہمیں تو امکان نام کی شخصیت ابھی تک ملی نہیں ہے، شرف وہ ملاقات حاصل نہیں ہوا اس امکان اور وجوب سے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خارج میں موجود ہے؟ جواب ان کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ان کی موجودیت استقلالی نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ چونکہ منشاء انتزاع رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ خارج میں موجود ہیں۔ چھت خارج میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ اسی اوپر کو کہیں گے چھت ہے۔ خوب، اگر کوئی بندہ اگر کہتا ہے یہ تو کیا ہے؟ وہ دیوار ہے، کیا نام ہے؟ وہ اینٹیں ہیں، سیمنٹ کا مجموعہ ہے، اس کو آپ چھت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جواب آپ کیا دیں گے؟ جواب یہ کہ چونکہ میں نیچے ہوں اور یہ اوپر ہے، میں نے انتزاع کیا ہے مفہوم اس سے، کون سا؟ چھت کا۔
بلندی کا مفہوم میں نے کب اخذ کیا اس سے؟ کہ جب میں اس کی نسبت نیچے تھا، درست ہے؟ تو لہذا بلندی کا مفہوم موجود ہے خارج میں یا نہیں ہے؟ لیکن اس کا اپنا وجود ہے؟ بلندی آپ کو نظر آئی ہے کبھی؟ نہیں ہے۔ حتماً کوئی نہ کوئی چیز اپنی شخصیت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں پنکھا بلند ہے، تو پنکھا تو نظر آ رہا ہے، بلندی کا نظر آ رہی، لیکن واقعاً خارج میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پنکھا بلندی سے متصف ہو رہا ہے، درست ہے؟ بس وہ مفاہیم کہ جو انتزاعی ہوں ان کو کہتے ہیں کہ یہ موجود ہیں خارج میں۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ آگ علت ہے حرارت کی، آگ تو نظر آ رہی ہے، علیت نظر آتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں کہتے کہ علیت ہے خارج میں، ہے علیت ہے تبھی تو وہ جلاتی ہے، اگر علیت نہ ہو تو خارج میں کیسے جلا رہی ہے وہ آگ؟ بس موجود ہونے کا دو ہم معنی کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں انسان موجود ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خارج میں مستقل مصداق رکھتا ہے، اور ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بلندی موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خارج میں اپنا مستقل مصداق رکھتا ہے، نا، خارج اس سے متصف ہوتا ہے، اور اس کو ہم خارج سے لیتے ہیں، اس معنی میں یہ موجود ہے۔ تو کہتے ہیں وجوب اور امکان جو ہے یہ بھی خارج میں موجود ہے، لیکن نہ کہ انسان کی طرح، بلکہ بلندی کی طرح، بلکہ علیت کی طرح۔ بات واضح ہے؟ اس کو اگر میں اصطلاحی زبان میں بتاؤں، اور میں نے اس کی وضاحت کی ہوئی، آپ درسوں کی طرف رجوع کریں، وجوب اور امکان مفاہیم فلسفیہ میں سے ہیں، اور مفاہیم فلسفیہ کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ انتزاعی ہوتے ہیں، ان کا خارج میں اپنا کوئی مصداق نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ واحد ہیں، آپ کا وجود تو مجھے نظر آ رہا ہے، آپ کا واحد ہونا نظر آ رہا ہے؟ یعنی میں کہوں یہ آپ ہیں اور یہ واحد ہے، لیکن واحد سے متصف آپ ہو رہے ہیں، خارجی انسان جو ہے وہ واحدت سے متصف ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وحدت نام کی کوئی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی وہ منشأ انتظار رکھنا، وہ اور خارج اس سے کیا ہوتا ہے؟ متصف ہوتا ہے۔ کہ میں نے مفاہیم فلسفی کو شاید نفس الامر میں تھوڑا وضاحت سے بیان کیا تھا، وہاں رجوع کریں گے تو یہ مطلب کلیئر ہو جائے گا۔ علامہ یہاں پر یہ نتیجہ لینا چاہتے ہیں کہ امکان و وجوب جو ہے وہ موجود ہے اس معنی میں، کس معنی میں؟ کہ منشأ انتظار رکھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بعض جو اہل دقت نہیں تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، امکان و وجوب جو ہے وہ اسی طریقے سے وجود خارجی رکھتے ہیں جیسے کہ انسان وجود خارجی رکھتا ہے۔ خوب علامہ فرماتے ہیں ان کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ واقعا انسان اگر تھوڑی سی دقت کرے تو رد کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے بندہ اگلا سوال یہی پوچھ لے جیسے میں نے سوال کی صورت میں پیش بھی کیا، وہ اگر وجود خارجی رکھتا ہے تو مجھے بتا دو یہ کون سی شخصیت ہے، کون سے دفتر میں جا کے اس کو ملنا ہے، کون سے گھر میں جا کے، کس علاقے میں جا کے ملاقات ہو سکتی ہے، اسے بتائیں۔ وجود خارجی اگر منحاز رکھتے ہیں، مستقل وجود رکھتے ہیں، لہذا یہ بات جو دعویٰ کیا گیا علامہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ یہ مطلب یہاں پر خاتمے میں بیان کر رہے ہیں۔ خاتمتن قد تبین من الابحاث السابقہ ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات ثلاث لنسب القضایا۔ پہلے ہم یہ بات بیان کر چکے ہیں مواد ثلاث کے اندر کہ وجوب، امکان اور امتناع یہ تین کیا ہیں؟ قضایا کی نسبت کی کیفیات ہیں۔ عرض کیا یعنی موضوع اور محمول کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کی کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ مواد کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ یہ وجوب، امکان اور امتناع ہے۔ وَأَنَّ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ امران وجودیان ہیں، اور یہ دونوں امر وجودی ہیں۔ کیوں؟ لمطابقت القضایۃ الموجہۃ بہما للخارج مطابقتا تامۃ بما لہا من الجہات، چونکہ قضایا جو کہ موجہ جہت دار ہوتے ہیں، قضایا موجہہ منطق میں آپ نے پڑھا ہے کیا ہے؟ یہی، یعنی آپ مواد کو قضیے کے اندر لے کے آ جائیں، وہ قضیہ جہت دار کہلاتا ہے۔ اللہ موجودن، یہ قضیہ اگر تنہا ہو تو اس کو قضیہ موجہ نہیں کہتے۔ اللہ موجود بضرورہ جب آپ کہہ دیں گے تو یہ قضیہ کیا بن جائے گا؟ موجہہ بن جائے گا، یعنی ایسا قضیہ کہ جس کی جہت کو ذکر کر دیا گیا ہے، ایسا قضیہ جو جہت دار ہے، جہت رکھتا ہے اپنی، درست ہے؟ تو فرماتے ہیں قضایا موجہہ یہ کیا ہیں؟ مطابق ہوتے ہیں للخارج، خارج کے مطابق ہوتے ہیں، مطابقتاً تامتاً، اور مطابقت بھی ان کی تام پائی جاتی ہے۔
बिमा लहा मिन अलजिहा, मुताबिक़त तामा से क्या मुराद ले रहे हैं, यानी मौजू और महमूल तो खारिज में होते हैं, खुद जिहत भी क्या होती है, खारिज में होती है। फहुमा मौजूदान, बस ये दोनों यानी इम्कान और वजूब दोनों मौजूद हैं, लेकिन बेवजूद मौजूअहिमा। हाँ, ये मतलब ज़हन में रखें कि वजूब और इम्कान की मौजूदियत जो है वो मौजू के ज़िमन में है, यानी मौजू के साथ मौजूद है, अलग से इसका वजूद नहीं है। लेकिन बेवजूद मौजूअहिमा, यानी इम्कान और वजूद का जो मौजू है और उसका वजूद है, वही वजूद क्या है, उनका जिहत का वजूद कहलाता है। ला बेवजूदिन मुनहाजिन मुस्तकिल, न ये कि इंसान की तरह या मसलन किसी और चीज की तरह जो मुस्तकिल वजूद रखते हों। फ़हुमा कसाइरिल मानी अल फलसफिया, अब इस्तिलाही ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि वजूब इम्कान बाकी मफाहिम फ़लसफ़ी की तरह हैं, मिनल वहदत वल कसरत वल क़िदम वल हुदूस वल क़ुव्वत वल फ़िअल वग़ैरहिमा वग़ैरहा औसाफ़ुन वजूदिय्यतुन मौजूदतुन लिल मौजूदिल मुतलक़। जब हम वजूद को कहते हैं ये वाहिद है या कसीर, जब हम वजूद को कहते हैं ये इल्लत है या मालूल, जब हम कहते हैं कि ये हादिस है या कदीम, तो हमें तो फकत वजूद नजर आ रहा होता है, अलग से कोई मिस्दाक इनका नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन ये औसाफ़े वजूदिया में से हैं, यानी किसके औसाफ हैं, वजूद के, और वजूद खारजी के औसाफ हैं। खारिजी वजूद को हम कहते हैं कि यह वाहिद है या कसीर है या इल्लत है या मालूल है या कदीम है या हदीस है, हादिस है मसलन, लिहाजा ये औसाफ़े वजूदिया में से हैं। बिमाना कौनिल इत्तिसाफ बिहा फिल खारिज, ये अब मफाहिम फ़लसफ़िया की तारीफ कर रहे हैं और मैंने नफ्सुल अम्र में इसकी वजाहत की है, वहां रजू करें कि इनका इत्तिसाफ खारिज में होता है, वह उरूज़हा फ़ि ज़हन, और इनका उरूज क्या होता है, ज़हन में होता है। यानी हम ज़हन में अन्नारो इल्लतुल लिल हरारा, इल्लियत को ज़हन में हामल करते हैं मौजू के ऊपर, लेकिन ये आग मुत्तसिफ हो रही होती है कहां पर, खारिज में। ज़हनी आग तो इल्लत नहीं है हरारत की, बल्कि खारजी आग इल्लत है, बस इत्तिसाफ खारजी है। हाँ, हामल जो है इसका कहां पाया जाता है, ज़हन में पाया जाता है। ज़हन में हम कहते हैं कि आग इल्लत है हरारत की, और इल्लत को हमल करते हैं हरारत उसके आग के ऊपर। कौन इत्तिसाफ बिहा फिल खारिज व उरूज़हा फिल ज़हन, इसका इत्तिसाफ जो है वो खारजी होता है, उरूज इसका ज़हनी होता है। वहियल मुसम्मात बिल माक़ूलात सानिया बिस्तिलाहिल फ़लसफ़ा, और इसको माक़ूलात सानिया फ़लसफ़िया कहते हैं। ये अर्ज़ किया मैंने, इसको तफसील से बयान किया हुआ है, आप उसकी तरफ जो है वो रुजू करें और मतलब जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। फिर फरमाते हैं वज़हब बअज़ुहुम इला कौनिल वजूब वल इम्कान मौजूदैन फिल खारिज बेवजूदिन मुनहाज़िन मुस्तक़िल। बाद ऐसे बंदे आए जिन्होंने कहा कि वजूब इम्कान दोनों खारिज में मौजूद है और उनका वजूद भी मुस्तक़िल है। वला युअबा बिही, अल्लामा फरमाते हैं इनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है, रद्द करने की भी जरूरत नहीं, वक्त ज़ाया होगा हमारा। हाज़ा फिल वजूब वल इम्कान, कहते हैं ये बात जो हमने कही है ये तो वजूब व इम्कान के बारे में थी। अम्मल इम्तिना फ़हुव अम्रुन अदमियुन बिला रैब, अब इम्तिना तो अम्र अदमी है, ना होना है, तो ना होने को हम क्या बहस करें आकर के ये क्या है, लिहाजा इसके बारे में बहस करने की जरूरत नहीं थी। ये मतलब भी मैंने चूंकि बयान कर दिया, तेजी से इबारत पढ़ते हैं। आकर यहां पर तज़क्कुर देते हैं कि इम्कान की एक किस्म तो आप पढ़ के आए हैं जिसको इम्कान माहवी कहते हैं, लेकिन असालतुल वजूद के अगर आपने असालतुल वजूद को मान लिया है तो इम्कान का ये वाला माना करेंगे जो कि इम्कान फ़क्री व इम्कान वजूदी है, ना कि वो इम्कान माहवी वाला। फ़कत ये तज़क्कुर यहां पर देते हैं। वहाज़ा कुल्लुहु बिन्नज़र इला इअ्तिबारिल अक़ल अल माहियात वल मफ़ाहीम मौज़ूआतिन लिल अहकाम, कहते हैं कि ये जो इम्कान और वजूब के बारे में हमने बहस की है ये उस वक्त है कि जब अक्ल माहियात को एतबार करती है और मफाहीम को क्या करती है, माहियात और मफाहीम को मौजू करार देती है अहकाम के लिए। यानी क्या किया जाता है, अल इंसानो मौजूदुन, हम माहियत को मौजू बनाते हैं और मौजूदुन को क्या करते हैं, हामल करते हैं माहियत के ऊपर। हम कहते हैं अल माहियतो मुमकिनतुन, इम्कान को हम करें किसके ऊपर, माहियत के ऊपर, यानी माहियत को अक्ल मौजू करार देती है। ये वाली जो पिछली बातें हमने की हैं वो इस बुनियाद पर थी कि माहियत कज़िये में मौजू वाक़े हो रहा है, असल माहियत वाला। व अम्मा
अब मुझे खत्म करना है इसको। व अम्मा बिन्नज़र इला कौनिल वजूद हुवल मौजू लहा हकीकतन लिअसालतिल वजूद, लेकिन अगर हम इस एतबार से देखें कि असालत साबित है, असालतुल वजूद साबित है, तो इस एतबार से वजूद हकीकत में मौजू है माहियत के लिए। यानी हकीकत में यूं है कि अल मौजूदो हियल माहिया, मौजूद है जो कि माहियत है, ना कि अल माहियत हो मौजूदत होन, यूं यूं आकर कजिया बनेगा उसका। फल वजूबो, पस वजूब का क्या माना करेंगे हम? कौनुल वजूद फी निहायत शिद्दत काइमन बिनफ्सिही, वजूब का माना यह है कि वो इंतहाई शदीद है अपने वजूद में और अलग से अपना मुस्तकिलन जो है वो वजूद रखता है और अलल इतलाक यानी मुतलक है। कमा तकद्दमत इशारत इलैहि, इसकी तरफ इशारा हमारा गुजर चुका है। वल इम्कानो, इम्कान का फिर माना क्या करेंगे? वहां तो हम माना कर रहे थे मुतसावियत निस्बा होना, यहां क्या माना करेंगे? कौनुहु मुतअल्लिक़न नफ्स बिगैरिही, के इम्कान का माना यह है कि नफ्स का गैर के साथ मुतअल्लिक़ होना, मुतकव्विम ज़ात बिस्सिवा हो, और क्या हो? अपने गैर के जरिए उसकी जात तश्कील पा रही हो, यानी गैर की तरफ एहतियाज इसका जाती हो, तकव्वुम पाता हो, एहतियाज उसकी जात के लिए मुतकव्विम हो, जाती हो उसके लिए, जैसा कि जाती हम हैवान नातिक को जाती करार देते हैं। का वजूद माहियात, जिस तरह के वजूद माहियात हैं। फल वजूब वल इम्कान वस्फान काइमान बिल वजूद, बस नतीजा ये निकला पूरी बहस का कि वजूब और इम्कान ये वजूद के वस्फ हैं और कायम है वजूद के साथ, लेकिन गैरो खारिजैने मिन ज़ात मौज़ूइहिमा, लेकिन इनका वजूद मौजू से हटकर नहीं है, बल्कि मौजू का वजूद ही इनका वजूद कहलाता है। क्यों? क्योंकि हम इसी मौजू से इन मफाहिम को इंतज़ा करते हैं, बस इनका मुस्तकिल वजूद जो है वो नहीं है। बस ये क्या है? इम्कान फ़क्री व इम्कान वजूदी की तरफ जो है वो इशारा था। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।